کے اندر جائیں گے تو کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو اپنی بیویوں کو لے کر کے جو ہے ہسپتالوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رحم مادر میں جو جنین پل رہا ہے، رحم مادر میں جو نطفہ پرورش پا رہا ہے وہ کیا ہے۔ اگر رحم مادر میں بیٹی ہے تو اس بیٹی کی جو حمل ہے اس کو ثابت کروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے، فوٹو کے ذریعہ یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ رحم مادر میں جو جنین پل رہا ہے، رحم مادر میں جو نطفہ پرورش پا رہا ہے، اگر وہ نطفہ بیٹی ہے تو اسے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ دوائیوں کا سہارا لے کر کے، انجیکشن کا سہارا لے کر کے اس حمل کو ثابت کروا دیا جاتا ہے، اس حمل کو گروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز فی النار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيئا كن له سترا من النار، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و دانشوران عظام اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، اور دائیں سائڈ بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جلسہ جو ہے مسجد کے تعمیر کی مناسبت سے انعقاد کیا گیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کے فضائل اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی جائے، لیکن منتظمین جلسہ کی طرف سے مجھے
ایک موضوع کا مکلف بنایا ہے، جو موضوع ہے بیٹیوں سے نفرت کیوں، اس کے اسباب و علاج۔ معاشرے کے اندر اگر طائرانہ نظر دوڑایا جائے، معاشرے کا اگر مشاہدہ کیا جائے، سماج اور سوسائٹی کا اگر جائزہ لیا جائے، تو معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، جو برائیاں سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ ایک وبا بھی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر بیٹیوں سے نفرت کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کہ معاشرے سے یہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہی برائی، یہی گناہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے سرزمین عرب کے اندر یہ گناہ بھی موجود تھے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پلٹتے ہیں اور جب ان کے اوپر ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ سرزمین عرب کے اندر بہت ساری برائیاں جو ہے پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے لوگ 360 مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے۔ سرزمین عرب کے لوگ جو ہیں 360 دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے اور ان کے سامنے جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے اندر جوا کا بول بالا عام تھا، شراب و نوشی عام تھی، زنا کا جو بول بالا ہے وہ بھی عام تھا۔ یہ ساری کی ساری برائیاں سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ اپنی بچیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اس کا نقشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچ رہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، جب ان میں سے کسی بھی انسان کو یہ خبر دیا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں جو ہے بیٹی نے جنم لے لیا ہے، جب ایک انسان کو اس بات کی خبر دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جیسے ہی ان کی کانوں سے یہ خوشخبریاں ٹکراتی تھی، جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے یہ خوشخبری جو ہے سنایا جاتا تھا، فوراً اس کے چہرے جو ہیں، ان کے چہرے کے جو رنگ ہوئے وہ بدل جایا کرتے تھے، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ،
जैसे ही उन लोगों तक ये खुशखबरी पहुंचती थी, ये खबर पहुंचता था कि मेरे घर में तो बेटी ने जन्म ले लिया है, मेरे घर में तो बेटी की पैदाइश हो गई है, तो वो लोग मारे शर्म के अपने कौम के लोगों से अपने चेहरे को छुपा करके जो है समाज के अंदर निकला करते थे। मेरे अजीज साथियों, मुफस्सिरीन यहाँ तक तज़किरा करते हैं कि जब वो इंसान अपने घरों से बाजार के लिए निकला करते थे तो वो जो है अपने चेहरे को छुपा छुपा करके बाजारों की तरफ निकला करते थे, और इस डर से बाजारों की तरफ अपने आप को जो है बचा करके गुजरा करते थे कि कहीं समाज के लोग मुझे देख ना ले, और कहीं ये ताना ना मारने लगे, कहीं ये ताना ना देने लगे कि देखो इसके घर में तो बेटी ने जन्म ले लिया है, इसके घर में तो बेटी की पैदाइश हो गई है। इसी डर से एक इंसान जो है जब बाजार की तरफ जाया करते थे तो लोगों से अपने आप को छुपा करके बाजार की तरफ जाया करते थे कि कहीं समाज के लोग मुझे देख ना ले। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, और वो लोग ये सोचा करते थे कि आखिर मेरे घर में जो बेटी की पैदाइश हुई है, मेरे घर में जो बेटी ने जन्म ले लिया है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? क्या मैं इस बेटी की परवरिश करूं? क्या मैं इस तकलीफ दे सामान को अपने घर के अंदर पालूं, या इसे जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दूं? अम यदुस्सुहु फित तुराब, इसकी परवरिश करूं या इसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दूं? मेरे अजीज साथियों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो लोग ये फैसला कर लिया करते थे अला साअ मा यहकुमून, और वो लोग ये फैसला कर लिया करते थे कि हम इसकी परवरिश नहीं करेंगे, हम इसको अपने घरों के अंदर नहीं पालेंगे, हम इसकी परवरिश नहीं करेंगे, और हम इसे अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून, हम इसे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अला साअ मा यहकुमून, कि वो लोग कितना बुरा फैसला करने वाले थे कि वो ये फैसला कर लिया करते थे कि हम अपने बच्चियों को जो है जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे, और ऐसा करते भी थे। अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को जिंदा जमीनों के अंदर दरगोर कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जो है जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, इस आयती करीमा को अपने सामने रखने के बाद अपने समाज का मुशाहिदा करें, अपने समाज के ऊपर ताइराना नजर दौड़ाएं, अपने सोसाइटी के ऊपर गौर व फिक्र करें। क्या आज हमारे समाज के अंदर ये बुराई नहीं पाई जा रही है? मेरे अजीज साथियों, जब आप अपने समाज के ऊपर ताइराना नजर दौड़ाएंगे, जब आप अपने समाज का मुशाहिदा करना शुरू करेंगे, जब आप इस बात का अंदाजा लगाना शुरू करेंगे क्या समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी बेटियों से नफरत किया करते हैं, जो औरतों से नफरत किया करते हैं, जो लड़कियों से जो है नफरत किया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, समाज के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं और ऐसे भी लोग समाज के अंदर पाए जा रहे हैं कि लोग अपनी बेटियों से नफरत करते हैं और अपनी बेटियों को तंग दिली के साथ देखा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, और समाज के अंदर ये बीमारी जो है इस तरह फैल चुकी है, और ये जरासीम जो है अपनी जड़ें जो है समाज के अंदर इस तरह मजबूत कर चुकी है कि एक इंसान के घर में जब एक औरत हमल से होती है, जब हमल ठहर जाती है, तो घर वाले जो है इसी ताक में लगे हुए रहते हैं और इसी चीज़ में लगे हुए रहते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि इस औरत के रहमे मादर में जो जनीन पल रहा है, इस औरत के रहमे मादर में जो हमल ठहरा हुआ है, कैसे पता लगाया जाए कि ये बेटी है या बेटा है। मेरे अजीज साथियों, जब आप हॉस्पिटलों की तरफ जाएंगे, जब आप हॉस्पिटलों के अंदर जाएंगे तो कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो अपनी बीवियों को लेकर के जो है अस्पतालों के अंदर पहुंचे हुए हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रहमे मादर में जो जनीन पल रहा है, रहमे मादर में जो है जो नुतफा परवरिश पा रहा है वो क्या है। अगर रहमे मादर में
بیٹی ہے تو اس بیٹی کی جو حمل ہے اس کو ثابت کروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے، فوٹو کے ذریعہ یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ رحم مادر میں جو جنین پل رہا ہے، رحم مادر میں جو نطفہ پرورش پا رہا ہے، اگر وہ نطفہ بیٹی ہے تو اسے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ دوائیوں کا سہارا لے کر کے، انجیکشن کا سہارا لے کر کے اس حمل کو ساقط کروا دیا جاتا ہے، اس حمل کو گروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ برائی جو ہے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا جو ہے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جب اس کے اوپر ہم طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں کہ سماج کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ کیسی پھیلی ہوئی ہے، آخر ایک انسان بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتا ہے، آخر ایک انسان جو ہے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ اس کا اندازہ لگانا شروع کریں گے، جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان اپنی بیٹی کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے، ایک انسان اپنی بیٹی کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا، اپنی بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں، اور جو جہیز کے وقت جو موٹا رقم لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی انسان نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر 2 بیٹی کی پرورش کی، اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر 3 بیٹی کی پرورش کی، اور اس نے اس کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اس کا نکاح جو ہے بہترین گھرانے کے اندر کرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان انتقال کر جائے گا تو میرے ساتھ وہ انسان جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کرنے والے انسان کے بارے میں جو ہے یہ مژدہ سنایا ہے۔ بیٹی کی پرورش کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد اس کا نکاح اگر بہترین گھرانے کے اندر کرا دیا، اس کا نکاح جو ہے بہترین گھرانے کے اندر کرا دیا، تو وہ انسان جو ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، تو وہ انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو وہ انسان جنت میں میرے ساتھ جو ہے اس طرح ہوگا جس طرح آپس میں یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، اس طرح ایک انسان جو ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش جو ہے صحیح ڈھنگ سے کیا ہو۔ تو یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے سنائی ہے جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں اور اس کا نکاح بہترین گھرانوں کے اندر کرا دیا کرتے ہیں۔